مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، مہمانان اعظام اور طلبہ کرام، قرآن کریم کی عظمت پر اور حفظ قرآن کریم کے متعلق حضرت مفتی صاحب نے جو بیان کیا وہ شافی، وافی اور کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں وہ جو اس حفظ قرآن سے تعلق رکھتی ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں ایسے مسابقے منعقد ہونا یہ بہت نادر بات ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہمت کر لینا، قرآن کریم کے لیے اتنی فکر کر لینا، اس طریقے سے جمع ہو جانا، کوششیں کرنا، یہ نیکی کا جذبہ ہونے کی علامت ہے۔ اور ایسے علاقوں میں جہاں بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حفظ قرآن کریم کے مسابقے ہوں، ناظرہ کے مسابقے ہوں، یا یہ کہ آگے چل کر مغرب کے بعد محفل قرات بھی ہے تو قرات کے لیے مستقل مجلس ہونا، قرآن کریم کے لیے سب کو جمع کرنا، تیار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ایسے علاقوں میں کم دیکھا جاتا ہے۔ جنہوں نے اس کی کوشش کی ہے یہ قابل مبارکباد ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب انسان برسوں پڑھتا ہے تب بھی یاد نہیں رہتی، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ 5 سال کے بچے سے لے کر اگر 85 سال کا بوڑھا بھی یاد کرنا چاہے تو وہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت معجز ہے، اس کا معجزہ ہے کہ یہ کوئی بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس اسلاف کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کم دنوں میں یاد کرنے والے بھی ہیں، کچھ مہینوں میں یاد کرنے والے بھی ہیں، سالوں میں یاد کرنے والے تو اب بھی ملتے ہیں۔ 1 سال میں یاد کرنے والے، 2 سال میں یاد کرنے والے۔ آپ نے لاک ڈاؤن میں بہت مرتبہ اخبار میں پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اتنے دن میں، اتنے مہینوں میں اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ اب غور کیجئے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف 7 دن میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ اب غور کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ پہنچے تھے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، ہمارے درس کی حاضری کا یہ اصول ہے کہ یہاں بیٹھنے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، میں حافظ ہو کے آتا ہوں۔ سنیچر کو گئے تھے، دوسرے سنیچر کو آ کر بیٹھ گئے۔
اور فرمایا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ حافظ ہو کے آئیں، کہ حضرت میں حافظ ہو کے آیا ہوں۔ تو پھر سوالات کیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تقریباً 22 سوالات قرآن کریم کے کیے، ایسے جواب دیے جیسے کوئی 4-5 سال کا حافظ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں نام آتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے ہی میں جب رمضان کا موقع آ گیا، تراویح کے لیے کوئی تھا نہیں، محراب سنانے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، وہی تھے بیچارے، صبح سے یاد کرتے، شام کو 1.25 پارہ قرآن سناتے، اور ایسے ہی 27 دن ادھر مکمل ہوتے ہیں، ادھر وہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بھی بڑا عجیب تھا۔ اسی طریقے سے کتابوں میں ابن ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، تو بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں 2 کام میں نے ایسے کیے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ داڑھی جب کاٹنے کے لیے بیٹھا، یعنی ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹی جاتی ہے، تو ایک مشت سے زائد جب داڑھی کاٹ رہا تھا تو غلطی سے کینچی اوپر سے چلی گئی، تو وہ پوری داڑھی کٹ گئی۔ یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا، اور قرآن کریم یاد کرنے کے لیے بیٹھا تو صرف 3 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو ابن ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے، وہ سینہ بڑا مبارک ہے کہ جس سینے میں کچھ اور نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کل لوگ گانے یاد کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی قرآن کریم کے پیچھے لگاتا ہے، اس سے اچھا جوان کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی قرآن کریم حافظ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حدیث سنا دی گئی ہے ہم کو کہ آپ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور تیرا مقام تو وہاں ہے جہاں تو رکے گا، وہ تیرا مقام ہے۔ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ بالکل، وہ تو حدیث سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ لیکن حافظ ہونے کے بعد میرے بھائیوں، قرآن کریم بھول جانے پر بھی وہی ہے۔ آج کل یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ قرآن حفظ کر لیتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی ہے، جلسے ہو جاتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن بھول جاتا ہے، نہ وہ کبھی محراب سناتا ہے، وہ اپنی داڑھی بھی منڈواتا ہے، وہ کپڑے بھی صحیح نہیں پہنتا ہے، کوئی دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ قرآن کریم کا حافظ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، افسوس کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہونے کے بعد جب تیرے سینے میں قرآن آ گیا تو پھر یہ کتنی خراب بات ہے کہ تو فلم بھی دیکھ رہا ہے، تو میوزک بھی سن رہا ہے، تو ایسی چیزیں سن رہا ہے کہ لوگ تجھے بیوقوف کہہ رہے ہیں، گندا کہہ رہے ہیں، تو کپڑے ایسے پہن رہا ہے کہ کوئی تجھے حافظ نہیں سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی حافظ کو بازار میں کسی ایسی دکان پر دیکھتا ہوں جہاں اچھے لوگ نہیں جاتے تو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے سر پر قیامت کے دن تو تاج پہنایا جائے گا، آج بھنگیوں کے بازار میں بک رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم حافظ بھی ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کی عظمت ہم خود نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کی عظمت تو بہت ہے، ہم کہیں کہ نہ کہیں، لیکن جب سینے میں آ گیا ہو تو اس کی اہمیت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت سے بچوں کا صبح میں ہم نے قرآن کریم سنا۔ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت اچھا قرآن کریم بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے تجوید سے پڑھا، کئی لوگوں نے اچھے طریقے سے مدود وغیرہ کی۔ جو کچھ چیزیں ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر یہ سمجھ میں آیا کہ حفظ بہت کچا ہے، حفظ پختہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سبق چلتا رہتا ہے، دور بھی نہیں ہوتا، آموختہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ سبق پڑھ کر حافظ ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم جتنا یاد کرنے کی فضیلت ہے
भूलने पर बताया जाता है कि पूरे बदन का चमड़ा उतार दिया है। इतनी खतरनाक वही भी है उसकी। तो इंसान को चाहिए कि याद सिर्फ ना करे, उसको पक्का भी करे। मेरे उस्ताद और बहुत सारे लोग फरमाया करते हैं, कुरान याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जहां उस्ताद को सुनाते हैं उसके साथ साथ नमाजों में कुरान करीम को पाबंदी से पढ़ा जाए, नफलों में पढ़ा जाए। आजकल लोग नफलों में नहीं पढ़ते, नमाजों में, जिसकी वजह से तरावी भी नहीं पढ़ा पाते हैं और परेशानी ये होती है कि कुरान उनके दिलों से जल्दी से निकल जाता है। कहते हैं ना, आता है बहुत देर से लेकिन जाता है बहुत जल्दी, बहुत तेजी से निकल जाता है। इसकी अहमियत नहीं जानी। सबक सिर्फ याद ना करें, सबक याद करने का अक्सर अकाबिरीन और बड़े बताते हैं कि सबसे अच्छा वक्त मगरिब के बाद का होता है। मगरिब से इशा के वक्त अगर कोई कुरान का सबक अच्छे तरीके से बगैर बात किए याद करता है तो बहुत फायदा होता है। लेकिन याद करने से पहले सबसे अहम चीज ये है कि उस्ताद को चाहिए कि वो उनको सबक पढ़ाए। गलती ऐसी ऐसी होती है कि उसको बेचारे को समझ में नहीं आता। जैसे एक तालिब इल्म हा उलाई में हा पर वफ कर रहा है, तो हा पर तो वफ नहीं होता है, हा उला पर वफ होगा या हा उला से पहले वाले कलीमे पर वफ होगा। ये कमी कहां से आई? सबक के पर आई। क्योंकि सबक जैसा सुनाया था वैसा ही उसने याद कर लिया है। अगर सबक के वक्त उस्ताद बता दे ये गलती अब नहीं होनी चाहिए तो आम हफ्ते पर भी नजर रहेगी, और आम हफ्ता सही हो जाएगा तो दौर पक्का होगा। ये गलती उसी वक्त से चली आती है। तो बहुत सारी गलतियां तलबा करते हैं। ये गलतियां क्यों करते हैं? सबक के वक्त ध्यान न देना। तो उस्ताद को चाहिए कि एक एक तालिब इल्म को फर्दन फर्दन सबक पढ़ाएं। ये नहीं कि कोई छोड़ दिया। देखो मेरे भाइयों, हम बोलते हैं ना, अभी मुफ्ती साहब ने बताया ना कि उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। हम जानते हैं कि हमारा मर्तबा क्या है। तो फिर उस मर्तबे की अहमियत के साथ साथ तनख्वाहों के बारे में भी आपको बताया कि इसका कोई बदल नहीं है। कोई लाख रुपए दे दे तब भी इसका बदल नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, जो कुरान की खिदमत में लग गया वो कभी हारता नहीं है, कभी इधर उधर नहीं होता है। उसको सोने में तोड़ दो तब भी कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब इतनी बड़ी अजमत है तो हम जिस वक्त बच्चों को लेकर बैठे, तो बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो अमानत है। जब वो अमानत है तो उसमें खयानत नहीं होनी चाहिए। एक एक बच्चे के पीछे हम अपना 100% देंगे, यही बच्चे आपको क़यामत के दिन छुड़वा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, जन्नत में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम उसको समझेंगे तब होगा। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक बच्चे को एक एक सबक सही तरीके से याद कराने की फिक्र करनी चाहिए। खुद भी मोहताज हूं, ये नहीं कि यहाँ कोई नसीहत करने के लिए खड़ा हुआ, पीछे बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ सुना है, बड़ों से सीखा है, वो आपके सामने पेश करता हूं। इसी तरीके से आमुख्ता भी पक्का होना चाहिए, दौर भी पक्का होना चाहिए, और फिर दरसगाह के अंदर फ्रेंडली मुसाबके बार बार होने चाहिए। छोटे छोटे मुसाबके, उससे तालिब इल्म को तैयार करवाया जाता है। ये स्टेज तो चुके पहली मरतबा सजा है। आइंदा मुसाबका हो तो उससे पहले ये होना चाहिए कि 2-3 मुसाबके चुन चुन कर किए जाएं, छोटे छोटे। उससे आपको अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे। फिर यहाँ कुछ पता चलेगा कि किसकी टक्कर हो रही है, कहाँ मुसाबका हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ये तो भी पहला मौका है। धीरे धीरे इंसान तरक्की करता है। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस मदरसे को और इनके जिम्मेदारों को, मुंतजिमीन को बहुत ही ज्यादा तरक्कियात से नवाजे। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम की हिफ्ज़ और नाज़िरा का हुआ, उसमें तो मैं शरीक नहीं था, लेकिन नाज़िरा हो कि कुरान करीम हो, उसकी तरफ तवज्जो दें। ये बहुत अच्छी चीज है। आजकल मुआशरा बहुत बिगड़ा हुआ है, फितना बहुत फैल रहा है, चारों तरफ से लोग परेशान हैं। अगर कोई चीज हमें जोड़ सकती है तो वो कुरान करीम और हदीस है। ये दो चीज हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकती है। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। और ये फिक्रें, ये बच्चे, ये बच्चियां जो कुछ कर रही है, ये हमारा आगे का मुस्तकबिल है। अगर हम फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो इन्हीं बच्चों को बनाना पड़ेगा। जवान बन गए तो बड़े बन गए, बच्चे बन गए तो जवान बन गए। जवान जो है इस उम्मत का कीमती सरमाया है, इसको तैयार करने की जरूरत है। इसकी वजह से आगे ये फायदा होगा कि आगे चलकर हमें नस्लें और अच्छी मिलेगी। इसलिए कुरान करीम की हिफ्ज़ की फिक्र भी करें। मुसाबका होता ही रहता है। मुसाबके का मकसद ये होता है
امت کو اچھے اچھے حافظ پرووائڈ کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ آج یہاں سے کئی لوگ سبق لے کر جائیں گے ہماری غلطی کیا ہو رہی تھی، کیا کیا ہوا ہم سے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جب مسابقہ ہوگا تو اس سے اچھی تیاری کے ساتھ ہمارے حفاظ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔